الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. عبد المطلب کی زندگی کے 3 اہم واقعات. پہلا واقعہ زمزم کے کنویں کی کھدائی، دوسرا عبد المطلب کی نظر کہ وہ اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کریں گے اور قرہ عبداللہ کے نام نکلا. تیسرا واقعہ ہے حادثہ اصحاب فیل. آج انشاءاللہ ہم یہ واقعہ بیان کریں گے. یہ واقعہ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43 سے 62 تک، اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 اور سورۃ الفیل کے نیچے یہ واقعہ ذکر ہے. جمہور مؤلفین سیرت النبوی نے محمد بن اسحاق کی مشہور روایت کو ترجیح دی ہے کہ جب ابرہہ نصرانی نے، جو حبشہ کے نجاشی بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، دیکھا کہ تمام عرب قومیں کعبہ کی تعظیم میں، جسے ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام اور باپ اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، جیسے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 میں موجود ہے، حج کرنے کے لیے مکہ جاتی ہیں، تو اس نے یمن میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنوایا جس کا نام قلیس رکھا، یعنی ٹوپی پھینک دینے والا قلیس، اور لوگوں کو اس کی زیارت کی دعوت دی تاکہ عربوں کی توجہ مکہ اور خانہ کعبہ سے ہٹائے جائے اور انہیں اس کا حج کرنے سے روکا جائے. جب عربوں کو ابرہہ کے اس کا علم ہوا تو ان پر بڑا گراں اور مشکل گزرا. چنانچہ کوئی عربی اس گرجا میں چپکے سے داخل ہو گیا اور اس میں پاخانہ براز کر کے اس کے دیواروں پر لگا دیا. ابرہہ بہت زیادہ ناراض ہوا اور قسم کھائی کہ وہ مکہ کو اپنی فوجوں کے ذریعے رون دے گا اور خانہ کعبہ کو گرا دے گا. ایک بڑی فوج لے کر مکہ کی طرف چل پڑا جس کی تعداد 60,000 سے زیادہ بتائی گئی ہے، اور خود ایک بڑے بھاری ہاتھی پر سوار تھا جس کو محمود کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 8 یا 12 ہاتھی بھی اس کے ساتھ موجود تھے. عربوں نے جب یہ خبر سنی تو بہت پریشان ہوئے اور گھبرائے اور اس سے جنگ کرنا ضروری سمجھا. چنانچہ شرفاء یمن میں سے ذو نفر نامی ایک شخص نے اس کا اور اس کی فوج کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنی فوج کے ساتھ شکست کھا گیا اور گرفتار کر لیا. اور اسی طرح خثعم قبیلے کے زمین پر جب یہ پہنچا تو نفیل بن حبیب خثعمی نے دیگر قبائل عرب کے ساتھ اسے روکنا چاہا اور زبردست جنگ کی، لیکن اس کو بھی شکست ہو گئی اور ابرہہ کی فوج نے ذو نفر کی طرح اسے بھی گرفتار کر لیا. ابرہہ مکہ کی طرف بڑھتا ہوا طائف سے گزرا تو وہاں کے لوگوں نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی طاعت اور فرمانبرداری کا اس کے لیے اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ابو رغال کو بھیج دیا تاکہ اسے مکہ کا راستہ بتاتا جائے. آخر کار وہ مر گیا. ابرہہ اور اس کی فوج نے مکہ جاتے ہوئے عرب کا بہت سارا مال لوٹ لیا. عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی اس نے اپنے قبضہ میں کر لیے. جب ابرہہ مکہ سے 2 میل کے دوری پر واقع مقام مغمس پہنچا تو اپنے قاصد حناطہ کو سردار مکہ عبد المطلب کے پاس بھیجا. اس نے عبد المطلب سے کہا، بادشاہ نے تم سے کہلا بھیجا ہے کہ میں تم لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میرا مقصد صرف خانہ کعبہ کو گرانا ہے. عبد المطلب نے کہا، اللہ کی قسم ہم بھی اس سے جنگ کرنا نہیں چاہتے، اور یہ گھر تو اللہ کا بیت حرام
اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے، اگر وہ ابرہا کو اسے گرانے سے روک دے گا تو وہ اس کا گھر ہے اور اس کا حرم ہے، اور اگر اسے گرانے کے لیے ابرہا کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے تو اللہ کی قسم ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے ہیں۔ حناطہ نے کہا تو پھر تم میرے ساتھ اس کے پاس چلو، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کے پاس لے چلو۔ جب ابرہا نے عبد المطلب کو دیکھا تو ان کی تعظیم و تقریم کی، اس لیے کہ وہ بڑے خوبصورت اور بڑی ہیبت اور عظمت والے آدمی تھے۔ پھر ابرہا نے اپنے ترجمان سے کہا اس سے پوچھو تمہاری کیا حاجت ہے؟ عبد المطلب نے کہا میری حاجت یہ ہے کہ بادشاہ میرے 200 اونٹ لوٹا دے جنہیں اس نے اپنے قبضہ میں کر لیا ہے۔ جب عبد المطلب نے یہ بات کہی تو ابرہا کو بڑا تعجب ہوا اور عبد المطلب کی حیثیت اس کے نگاہ میں کم ہو گئی اور کہا تم مجھ سے 200 اونٹ کی بات کر رہے ہو اور اس کے گھر کا نام لیتے نہیں جو تمہارا اور تمہارے آباء اور اجداد کا دین ہے جسے گرانے کے لیے میں آیا ہوں۔ عبد المطلب نے اس سے کہا میں صرف اونٹوں کا مالک ہوں، گھر کا مالک رب ذوالجلال ہے، وہ اس کا دفاع کرے گا۔ ابرہا نے کہا وہ گھر میرے زد سے نہیں بچ سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا تم جانو اور وہ گھر والا جانے۔ عبد المطلب جب وہاں سے واپس آئے تو اہل قریش کو جمع کیا اور ان کو ساری بات سنائی اور انہیں مکہ سے نکل کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور ان میں خفیہ جگہوں پر چلے جانے کو کہا تاکہ ابرہا کی فوج انہیں روند نہ ڈالے۔ پھر عبد المطلب کچھ مخصوص قریشیوں کے ساتھ کعبہ کے پاس گئے اور اس کے دروازہ کی کنڈی پکڑ کر اللہ سے خوب دعا کی اور ابرہا اور اس کی فوج کے خلاف رو رو کر مدد مانگی۔ دعا سے فارغ ہو کر اپنی قوم کے پاس چلے گئے اور انتظار کرنے لگے کہ ابرہا مکہ میں داخل ہو کر کیا کرتا ہے۔ ابرہا مکہ میں داخل ہونے کے لیے پورے طور پر تیاری ہو گیا اور اپنی فوج کو بھی تیار کیا اور سب سے بڑے ہاتھی کو جسے محمود کہا جاتا ہے آگے کر کے اس کا رخ حرم کی طرف کر دیا۔ جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی میں پہنچا تو ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا۔ ان لوگوں نے اسے لاکھ ضرب لگائی، نہیں اٹھا۔ تب انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کر دیا تو وہ فوراً اٹھ کر دوڑنے لگا۔ پھر اس کا رخ شام کی طرف کیا تو دوڑنے لگا۔ پھر مشرق کی طرف اس کا رخ کیا تو اسی طرح دوڑنے لگا جس طرح یمن اور شام کی طرف دوڑنے لگا تھا۔ پھر دوبارہ اس کا رخ مکہ کی طرف کیا تو پھر بیٹھ گیا۔ ابرہا اور اس کی فوج کے لوگ اپنے بڑے ہاتھی کے ساتھ وادی جو مزدلفہ اور مینا کے درمیان ہے اسی پریشانی کے عالم میں تھے کہ اہل قریش کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر کی طرف سے چھوٹی چھوٹی چڑیا جھنڈ کی جھنڈ آ رہی ہے اور ان پر کنکر برسا رہی ہے اور انہیں فوراً ہلاک کر دے رہی ہے۔ ہر چڑیا 3 کنکر اٹھائے ہوئی تھی، ایک چونچ میں اور 2 اپنے پاؤں میں۔ ابرہا کی فوج کے لوگ بھاگنے لگے اور بھاگتے ہوئے ہر طرف گرنے لگے۔ ابرہا کو بھی اس کے نام کا پتھر لگا اور اس کے لوگ اسے لے کر بھاگے۔ پہلے تو اس کی انگلیاں کٹ کر چاروں طرف وہ گرنے لگے اور پھر اس کا سارا جسم کاری ضرب سے نشان عبرت بن گیا۔ اسی حال میں صنعاء لے کر آیا اور اس کا جسم چڑیا کی چوزا کی طرح نحیف اور کمزور ہو گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر آ گیا اور ہلاک ہو گیا۔ والحمدللہ علی ذلک۔ جب عبد المطلب اور قریشیوں نے اپنی آنکھوں سے اس عذاب کو دیکھ لیا جو ابرہا کی فوج پر نازل ہوا تو اللہ کا شکر کرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ اور اس واقعے کے بعد تمام عالم عرب کو بیت حرام کعبہ کی عظمت اور قریش کے مقام اعلیٰ کا مزید یقین ہو گیا۔ فائدہ یہ ہے کہ اس حادثہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور تاریخ دعوت اسلامیہ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ اپنے باپ دادا ذبیح کے گھر اسی سال پیدا ہوئے۔ اسی طرح یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شرف کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ولادت کی طرف اشارہ ہے اور بحیثیت نبی مرسل
آپ کی بعثت کی خبر دے رہا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرے اور اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام اور باپ اسماعیل علیہ السلام کی طرح اس پر توحید کا علم بلند کرے۔ اس عظیم تاریخی حادثہ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی اور نہایت ہی مختصر عبارت اور واضح اسلوب میں اس کی غایت درجہ انگیز تصویر کشی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الفیل آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ کیا اس نے خانہ کعبہ کے خلاف ان کی سازش کو ناکام نہیں بنا دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بیچ دیے جو ان پر پتریلی مٹی کی کنکریاں برساتے تھے؟ بس اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بوس کے مانند بنا دیا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنی دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا من عند والله أعلم بالصواب۔